ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کل ان لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. مفتی عبدالشکور صاحب جو وزیر مذہبی امور ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، ان دونوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ ہم اب ایک ایسا متفقہ قرآن پاک یعنی اس کا ترجمہ شائع کریں گے جو تمام مسالک کے لیے متفق ہوگا، اور سرکاری اس کو جو ہے وہ جو پروٹوکول حاصل ہوگا، سرکاری اس کو وہ ہوگی حاصل ہوگی، وہ سرکاری طور پہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ تقسیم کیا جائے گا، اضلاع میں اور تحصیلوں میں بھیجا جائے گا اور وہی پڑھا جائے گا اور وہی پڑھایا جائے گا. اب یہ بات کرتے ہوئے ان لوگوں نے صرف اور صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت میں ایسا قدم اٹھایا ہے، اور یقین کریں کہ ایسا قدم اٹھانے کے بعد یہ آپس میں اس قدر لڑیں گے، اس قدر دست و گرباں ہوں گے کہ آپ لوگ خود اس کا نظارہ دیکھیں گے، آپ لوگ خود اس کو مشاہدہ کریں گے کہ واقعی یہ بات بالکل درست تھی. کیونکہ پاکستان میں جب سے میں کہتا ہوں کہ جب تک دنیا ہے اس وقت تک یہ کوئی بھی ایسا قرآن پاک پیش نہیں کر سکتا ترجمے والا جس کے اوپر یہ تمام مسالک کے لوگ متفق ہوں، یعنی دیوبندی بھی، وہابی بھی، بریلوی بھی اور شیعہ بھی. اب انہوں نے جناب یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے شیعوں کا نام بھی نہیں لیا کہ شیعہ بھی جناب اس ترجمے پر متفق ہے. مجھے اتنی حیرانگی ہوئی یار یہ گفتگو سن کے کہ احمدیت کی مخالفت میں اس قدر بیچارے یہ آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بصیرت کے بھی اندھے ہو چکے ہیں، اور یہ جناب جو ہے وہ حقیقت سے منہ موڑتے ہیں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جس طرح آپ سمجھیں کہ ایسی تار جس میں 50,000 واٹ کرنٹ ہو اور اس کو پانی میں چھوڑ دیا جائے اور پھر پانی میں ہاتھ میں رکھے تو کرنٹ نہ لگے. یہ تو ایسی بات ہے. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک 10 دن کا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے گوشت رکھ دیا جائے اور وہ اس گوشت کو نہ کھائے. یہ ایسا ناممکنات میں سے یہ باتیں ہیں جو یہ بات بیان کرتے ہیں. یا پھر یہ ایسی بات ہے کہ ایک انسان مر جائے، اس کو روح نکل جائے، قبر میں دفن کر دیا جائے، پھر قبر سے وہ نکل کے آئے اور کہے کہ بھائی میں مریا نہیں سی تو سمجھا میں دب دیتا. یہ ایسی باتیں ہیں جو ناممکنات میں سے ہیں، جن کا کبھی بھی ممکن ہونا سوال ہی پیدا نہیں اس کے اوپر ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے اوپر یہ دو حضرات جو ہیں یہ اس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں، اور وزارت امور مذہبی جو ہے انہوں نے ایسا قرآن پاک تشکیل دی ہے یعنی ترجمے والا. اب وہ کہتے ہیں یہ قرآن پاک چھپ چکا ہے، یعنی ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، اب اس کو مختلف اضلاع میں بھیجنا ہے، بورڈ والوں کے پاس بھیجنا ہے، پھر مزید اس کی وہ ویریفیکیشن کریں گے، سرکاری سطح پہ ہوگا. اب اس میں ایک شخص نے وہاں پہ سوال کیا کہ مولانا صاحب چونکہ مفتی عبدالشکور صاحب آپ تو چونکہ مذہبی انسان، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ ملٹی فرقہ کے لوگ ہیں، سارے فرقے یہاں پہ اکٹھے ہیں، تو یہاں پہ ایسا ترجمہ والا قرآن پاک لے کے آنا اور پھر کہنا کہ بھائی اس کو سرکاری جو ہے وہ چیز حاصل ہے تو اس کو پھر ماننا اور سب کو اس کے اوپر متفق ہونا، یہ کیسے محال ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بالکل ناممکنات میں سے ہے. تو اس کے جواب میں وہ بات بیان کرتے ہیں جی یہ جو ہے یہ ممکنات میں سے ہے، یہ ترجمے پہلے ہی شائع ہو چکے ہوئے ہیں. تو ان سے جناب ان کے علماء کو بلایا ہے اور ان کے علماء کو بلا کے اس کے اوپر جناب وہ متفقہ طور پہ اسٹیمپ لگوائے، سائن کروائے ہیں. تو اس کے بعد پھر سائن نے سوال کیا تو اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی چونکہ یہ ایسی بحث ہیں جس کو ہم اوپنلی نہیں کر سکتے، یعنی کہ چونکہ دال کالی ہے تو ہم دال کالی کو عوام کے سامنے نہیں رکھ سکتے. عوام کے سامنے رکھی تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ بھائی اسی آپس میں متفق نہیں آتے، اسی قادیانی کے خلاف کیا کام کرنا ہے. اب اس پریس کانفرنس میں جماعت احمدیہ کے خلاف بھی زہر اگلا گیا. اب اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی کیونکہ یہ ساری پریس کانفرنس ہی جماعت احمدیہ کے خلاف تھی. اب اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ جناب وہ چناب نگر میں جو قرآن پاک شائع کیے گئے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، جس کی پہلے ہم نے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنی ہے، اس کے اوپر تردیدی ویڈیو بنائی ہے، اور یہ ایسا جھوٹ ہے، ایسا جھوٹ کا پلندہ ہے کہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے. بنا ہوائی باتیں یہ کرتے ہیں، بالکل پنکچر لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر پنکچر لگاتے ہیں جو بالکل یعنی کہ بم دھماکے میں ٹائر پھٹ جائے اور پھر اس کو پنکچر لگانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بالکل چیتھڑے جوڑ گئے ہیں اس کو یہ جوڑ کے کہتے ہیں نہیں بھائی اب دیکھو جیسی ٹائر جوڑ دیتا جی لو جی چلاؤ. ایسی باتیں ہیں. نہ قرآن پاک ربوہ میں شائع ہوتا ہے،
جناب نگر میں شائع ہوتا ہے، نہ اشر کی کوئی بات ہے، لیکن الزام پھر بھی جماعت احمدیہ پہ لگانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی کام ہو، الزام تو پھر جماعت احمدیہ پہ لگانا نہیں لگانا ہے نا۔ یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ان لوگوں نے کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جناب کہتے ہیں جی ہم نے قرآن پاک ایسا وہ ترجمے والا شائع کر دیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ پبلش ہو چکا ہے، وہ پرنٹ نکلا ہے، اب اس کا آخری مرحلہ لایا گیا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کو جناب مختلف اجلاء میں مختلف تحصیلوں میں بھیجیں گے۔ یہ آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، یہ تصویریں بھی، اس میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں نیچے جناب۔ یہ پریس کانفرنس ہے مفتی عبدالشکور صاحب کی اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی۔ اب یہ میں آپ کو چھوٹی سی جھلک دکھاؤں گا کہ ان کا آپس میں متفقہ قرآن پاک کوئی ہے بھی یا نہیں ہے، یعنی دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، بریلویوں کا اور شیعوں کا۔ میں کہتا ہوں کہ بریلویوں کے اندر بھی ایسے تراجم ہیں جن کے اوپر وہ خود متفق نہیں ہے، دیوبندیوں کے اندر ایسے قرآن پاک کے تراجم موجود ہیں جن کے اوپر پورے دیوبندی متفق نہیں ہے، وہابیوں کے اندر ایسے قرآن پاک کے تراجم ہیں جن کے اوپر پورے وہابی متفق نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا ترجمہ ہے جس کے اوپر دیوبندی بھی، وہابی بھی، بریلوی بھی، شیعہ یہ سارے متفق ہیں۔ عجیب ہے یار، عجیب سے بھی عجیب دار معاملہ ہے۔ اب آپ کو میں چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہوں، یہ جھلک آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ موجود ہے دارالفتادیوبند.com، یہ دارالعلوم دیوبند انڈیا کی یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ آپ اس کے اوپر یہ سوال ہوا ہے، سوال کیا ہے کہ عنوان ہے کیا احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان پڑھنا ٹھیک ہے؟ اس میں سورہ انفال کی غالباً آیت نمبر 24 یا ایھا النبی کا ترجمہ اے غیب کی خبریں بتانے والا کیا ہے، جبکہ غیب کی خبر صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیا اس آیت کا یہ ترجمہ کرنا گمراہی ہے؟ حضرت اشرف علی تھانوی کے نزدیک اور علماء دیوبند کے نزدیک اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ برائے کرم ہر جز کا جواب لازمی طور پر دیں۔ اب نیچے وہی سوال بھی وہی ہے، چونکہ عنوان تھا تو سوال بھی نیچے وہی لکھ دیا گیا ہے۔ اب جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سنیں، غور سے دیکھیں کہ احمد رضا خان کے ترجمہ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ترجمہ کی بات ہو رہی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جمہور اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہے۔ عامت المسلمین کا اس کو پڑھنا اعتقادی اور عملی گمراہی و غلطی کا موجب بن سکتا ہے۔ یہ لے بھائی، یہ بریلیوں کا ترجمہ جو ان کا بنیادی ترجمہ ہے جس کے اوپر سارے بریلی متفق ہیں، وہ پڑھنے گمراہی کو جناب وہ موجب کہہ رہے ہیں دیوبندی، اور کہہ رہے ہیں جی ہم سب متفق ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور مزے کی بات یہاں پہ بتاتے چلوں کہ اس پریس کانفرنس میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تفسیر میں تو اختلاف ہوتا ہے لیکن ترجمے میں اختلاف نہیں ہے، یعنی بریلویوں، دیوبندیوں اور وہابیوں اور شیعوں کے ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ ترجمے میں تو اختلاف ہے۔ ترجمے میں اختلاف ہوا تو پھر اس ترجمے کی مزید اگر تشریح اور تفسیر کر کے مزید بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے۔ اب یہاں پہ باقاعدہ لفظ بھی ترجمے کا آیا ہے کہ کنز الایمان جو کہ ترجمہ القرآن ہے، آگے اس کی تفسیر ہے، تفسیر الگ ہے جو نیچے فوٹ نوٹ میں تفسیر دی گئی ہے۔ احمد رضا خان کے ترجمہ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جمہور اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہیں۔ نبی کے معنی خبر رساں، خبر پہنچانے والا۔ نبی چونکہ بذریعہ وہی غیب کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اگر نبی کا ترجمہ غیب خبر بتانے والا کیا جائے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اگر یا ایھا النبی کا ترجمہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، غلط عقیدہ علم غیب یعنی آپ کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم تھا کہ بنا پر کیے جائے جیسے کہ بریلوی حضرات کا عقیدہ ہے، تو یہ باطل ہے اور من جملہ عقائد شرکیہ میں سے ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر علماء دیوبند نے یا نبی کا ترجمہ نبی ہے پیغمبر سے کیا جیسے کہ نبی کا لغوی معنی ہے۔ یہ لیں، یہ جناب ابھی ایک جھلک صرف دکھائی آپ کو بریلویوں کے ترجمے کی۔ آگے دیکھیں دیوبندی مذہب کے، آپ دیوبندیوں کے ترجمے کی طرف دیکھیں۔ یہ ویب سائٹ ہے جناب دیوبندی، یہ بریلویوں کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہ بھی یہ فیض احمد چشتی .blogpost یہ ویب سائٹ۔ اب اس میں ان ساری جھلکیوں کو دکھایا گیا کہ کس کس طرح ان لوگوں نے گستاخی کی ہے ترجمہ القرآن میں، قرآن پاک کے ترجمے میں کس طرح یہ باتیں بیان کی، اور پھر آخر میں خلاصہ کیا دیا ہے، آخر میں جو نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ کیا نکالا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہے قرآن مجید کے ترجموں میں، قرآن مجید کے ترجموں میں خیانتیں و کفر یا عبارات خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں، یہ تک باتیں ہیں۔ اور پھر نیچے جو اس کا حاصل کلام لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے جی، یہ لکھا ہے جی کہ یہاں سے آپ حضرات نے دیوبندیوں مولویوں کے تراجم کی جھلک ملاحظہ فرمائی، تراجم کی جھلک۔ آپ حضرات فیصلہ کریں کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کے تراجم میں خیانت نہیں کی؟ کیا ایسے لوگ اسلام کے چہرے کو منع نہیں کر رہے، مسخ نہیں کر رہے؟ میرے خیال مسخ لکھا تھا، مسخ نہیں کر رہے؟ کیا ان لوگوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ کیا ان لوگوں کے تراجم ہمیں پڑھنے چاہیے؟ کیا ہم ان لوگوں سے کوئی اصلاحی کوششوں کی امید رکھیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان باطل عقائد رکھنے والوں کا اسلام سے دور تک کبھی کوئی واسطہ نہیں
اہم نوٹ: مضمون دیے گئے حوالہ جات کی اصل کتب ہمارے پاس موجود ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں ہم دکھا سکتے ہیں، اور تراجم قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، کوئی بھی منکر انہیں غلط ثابت کر کے دکھائے۔ ترتیب و پیشکش ڈاکٹر فیض احمد چشتی، ان کا بڑا کرتا دھرتا بندہ بریلویوں کا۔ یہ لے جناب، یہ ایک اور جھلک ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان القرآن تفسیر جو ہے، ترجمہ اور تفسیر، اس کے بارے میں کیا ان کا عقیدہ دیوبندیوں کا، جبکہ وہ خود دیوبندی تھے، اور پھر بعد میں تھوڑا سے وہ جو ہے وہ انہوں نے مطلب ٹرن لیا۔ اب بیان القرآن از ڈاکٹر اسرار احمد کا پڑھنا کیسا ہے؟ اگر ہمیں کسی مسئلے کا پوری طرح علم ہے اور ہم سے کوئی اس بارے میں پوچھے تو کیا ہم اس کو وہ بات بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان القرآن ہم تسلی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ ایک عالم نہیں ہے؟ جواب: ڈاکٹر اسرار احمد کے افکار میں انحراف تھا، لہٰذا ان کی باتیں سننے اور پڑھنے سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ یہ جناب، یہ آپ کے سامنے باتیں موجود ہیں، غور سے سنیں۔ کہتے ہیں متفقہ قرآن پاک کا ترجمہ بیان کر دیا، وہ لکھ دیا اور شائع کر دیا، اور اس کو جناب سارے پڑھیں گے اور سب متفق ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ زمین آسمان ایک ہو سکتا ہے لیکن ان کا ترجمہ قرآن پاک ایک نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال آگے آپ کو خود ہی نظر آئے گی، آپ اس کو خود مشاہدہ کریں گے کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ آگے دیکھیں، آگے یہ وہابیوں کے ترجمے کے بارے میں۔ اب یہ ایک اور جناب یہ ہے کہ سوال ہے، یہ مسائل.com ان کی ویب سائٹ ہے بریلویوں کی۔ وہابی دیوبندی کا قرآن شریف پڑھا ہوا کسی سنی مسلمان کو اسحال کرنا کیسا ہے؟ اب چونکہ لفظ جب سنی استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ سنی، اچھا سنی دیوبندی بھی ہو سکتا ہے، وہابی بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ آج کل اس طرح استعمال ہوتی ہے سنی، دیوبندی اور بریلوی، لیکن جب بریلوی سنی کا لفظ استعمال کرے گا تو گویا وہ صرف بریلوی ہے، اس سے علاوہ کوئی اور دوسرا بندہ نہیں ہوگا۔ آگے سنیں جی، لکھا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا وہابی اور دیوبندی کا قرآن شریف سورہ وغیرہ پڑھا ہوا کسی سنی مسلمان مرحوم کی روح کو بخشا جا سکتا ہے؟ اب صرف یہ قرآن پاک پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، نازلہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، ترجمے کی بات تو بھی ہو ہی نہیں رہی۔ اس کے جواب میں جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دیا جاتا نہیں بخشا جا سکتا، اس وجہ سے کہ وہابی دیوبندی بے اتفاق علماء عرب و عجم بھی شادی کافر و مرتد ہیں، کمافی فتاوی امام احمد رضا قدس سرہ۔ یہ تک باتیں ہیں کہ جو وہ دیوبندی اور وہابی جو لوگ ہیں، یہ علماء عجم اور عرب دونوں کے نزدیک کافر و مرتد ہیں۔ اب آگے لکھا ہوا کہ جناب کے لہٰذا وہابی دیوبندی کا کفر و ارتداد کے سبب کوئی عمل مقبول نہیں، نہ اس پر ثواب ممکن، تو جب انہیں تلاوت قرآن مجید پر ثواب ملے گا ہی نہیں تو پہنچائیں گے کیا؟ فتاوی فیض الرسول میں ہیں، کافر کی کوئی نیاز، کوئی عمل قبول نہیں، ہرگز اس پر ثواب ممکن جسے پہنچایا جائے۔ یہ صرف ناظرہ پڑھنے کی بات ہو رہی تھی، ترجمہ القرآن تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دوستوں میں نے دکھائی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ متفقہ طور پہ قرآن پاک شائع کیا ہے اور اس کو سارے لوگ جو ہے متفقہ طور پہ پڑھیں گے اور وہی آگے جو ہے وہ پھیلایا جائے گا۔ یہ لیں، یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ایسا مذاق کیا ہے کہ اس مذاق سے ہنسی نہیں سوائے ہنسی کا رونا آتا ہے یار۔ جماعتیں، اب آپ لوگوں کو ایک لحاظ سے جماعت احمدیہ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جماعت احمدیہ کی وجہ سے آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے کم از کم اکٹھے ہونے کا ثبوت تو دیتے ہیں، اکٹھے ہونے کی بات تو کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم سب متفق ہیں، نہیں جی ہم سب ایک ہیں، نہیں جی ہم ایک طرف ہیں، وگرنہ آپ لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لڑتے ہیں، یقین کریں کہ جس طرح بیڑی میں وہ بھی نہیں لڑتے، جس طرح سمجھ لیں کہ ریسلنگ کے وہ میدان میں وہ پہلوان میں نہیں لڑتے، جس طرح کبیر غلیل کا بھی ویر نہیں ہے، جس طرح جناب وہ جو کہیں کہ وہ کبوتروں کا بھی ویر نہیں ہے، یا وہ کبوتروں کو لڑایا جاتا ہے یا ککڑوں کو لڑایا جاتا ہے، ان کا بھی آپس میں لڑائی اس طرح نہیں ہوتی اس طرح آپ لوگ لڑتے ہیں۔ اس طرح ڈاڈے قسم کے فتوے یار، اس طرح ڈاڈے قسم کی تحریرات، اس طرح سخت قسم کی جناب باتیں، جماعت احمدیہ سے سخت قسم کا فتاوی جات آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ کتابیں تک پڑھنا حرام ہے، دیکھنا تک حرام ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا تک حرام ہے، اور یہ پھر کہتے ہیں جی ایک ترجمہ القرآن۔ میں کہتا ہوں کر کے دکھائیں، آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ نہیں عمل، ابھی یہ نکلے گا عوام تک پہنچے گا، مولوی فلاں مولوی بریلویوں کی طرف سے آ رہا ہے جی ہم اس ترجمہ القرآن کے اوپر بالکل متفق نہیں ہیں، ہمارے نزدیک اس کے اوپر دوبارہ سے ریسرچ کرنی چاہیے اور دوبارہ سے ایک پینل علماء کے بٹھانا چاہیے، اور علماء کون سے؟ صرف بریلوی علماء۔ اور اگر دیوبندیوں کی طرف سے ویڈیو آئے گی تو علماء کون سے؟ دیوبندی علماء۔ اگر وہابیوں کی طرف سے ویڈیو آئے گی تو کون سے علماء؟ وہابی علماء۔ شیعوں کی طرف سے آئے گی تو کون سے ذاکر؟ شیعہ ذاکر۔ یہ ان کا حال ہوگا،
اور پھر یہ کہتے ہیں سب کے لیے متفق ہے. یار یہ ملا کی جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تھمنیل کے سامنے آگے سے میں چلو نعرہ پڑھ دیے. یہ ان لوگوں کا حال ہے بیچاروں کا. یہ صرف اور صرف کیوں اس طرح کیا گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی خاتم النبیین جو قرآن پاک میں لفظ آیا ہے خاتم النبیین، اب چونکہ وہ اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے تو اس ایک ترجمے کرنے کے لیے پورے قرآن پاک کا ترجمہ کر کے ساروں کے اوپر تھوپا جا رہا ہے کہ بھائی تجھے سارا مننا ہے. اب یہ بغاوت نہیں ہونی تو کیا ہونا ہے؟ یہ آپس میں لڑیں گے اور آپس میں لڑ مریں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان کو حق بات سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ انہیں تدبر کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کا مبعوث فرمایا، خدا کرے کہ یہ ان کو ماننے والے ہو، پہچاننے والے ہو. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اس یوٹیوب چینل تریاق القلوب کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکے. اور ساتھ ہی یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ اس کو اس لنک کے ذریعے اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے. اگر آپ انسٹاگرام پر مجھے فالو کرنا چاہیں تو وہاں سے لنک کے ذریعے آپ انسٹاگرام پر آ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.